وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 108، درس نمبر 1582. آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 108. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم اس میں پڑے رہو. کس سے کہا جائے گا؟ جن لوگوں نے، بات نوٹ کر لیں، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کے پیچھے پڑے رہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، یعنی ہمارے بارے میں کلیئر بات ہے. آج کا مسلمان جو ہے وہ یہ تمام صفات کا مالک ہے. اللہ کے قرآن سے اس نے منہ موڑ لیا ہے. قد کنتم تتلا علیکم آیاتی فکنتم علی اعقابکم تنکسون. ہم نے ابھی پڑھا تھا نا، عالم تکن آیاتی تتلا، آیت نمبر 105 میں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ہمیں ڈالا جائے گا، کس کو؟ آج کے برائے نام مسلمانوں کو، تو آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور ان کی شکل، ہماری شکل بگڑ جائے گی، اور ہم سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم اس کو جھٹلاتے تھے؟ تو پھر وہاں ہم اللہ سے فریاد کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب، ہمیں بس ایک مرتبہ نکال دے یہاں سے، اب پھر ہم ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا، یعنی اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے نہ بولو. تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرتے ہیں سامنے کرام. دیکھیں، اللہ سے ملاقات اور اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار، یہ ہر اس انسان کو ملے گا جو رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا،
جس کے اخلاق قرآن کے مطابق ہوں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ملاقات کے شرف سے، اپنے تقرب سے اور اپنے دیدار کے شرف سے نوازے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے اس بات کی۔ ہماری نظر میں اگر اہمیت ہے تو ظاہر کی، پیسہ، عزت، اور یہ بس ہمارے تعلقات، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، بس ہائے میرا بچہ، ہائے میری دولت، اور یہ دیکھیں ہم پاگل ہو گئے ہیں دنیا کے پیچھے۔ وہاں ہم پھر جو ہے ہمیں ایک بہت پاگل پنتی کی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ وہاں ہم آگ میں جلیں گے اور ہماری شکلیں بگڑ جائیں گی، اور وہاں پھر افسوس کریں گے کہ یہاں سے ہمیں نکال، اخرجنا منہا، آیت نمبر 107 میں ہم نے پڑھا تھا نا گزشتہ سبق میں۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر پھر ہم ایسا کریں پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اس کی ہم نے کل بات کی تھی، آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ کس قدر ایک ناراضگی کی بات ہے۔ صرف یہ آیت نمبر 108 پہ ذرا آپ غور فرمائیے کہ وہ مخلوق، وہ انسان جو اللہ نے بڑے چاؤ سے اس کو انسان بنایا اور دنیا میں بھجوایا، اور یہ تمام کائنات کی تخلیق اسی کے لیے ہوئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں ہر وہ چیز میں نے تمہیں دی جو تم نے مانگی، یعنی تمہیں اس کی ضرورت تھی۔ اب ضرورت کے علاوہ بھی سامنے کرام ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہماری ضروریات میں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ انگور ہے، یہ کھجور ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ گرما ہے، یہ سردا ہے، یہ آم ہے، یہ ناشپاتی ہے، یہ الوچے ہیں، یہ خوبانی ہے، یہ آڑو ہے۔ کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے میوے کا، اور پھر ہر جگہ کے اپنے میوے ہیں، انناس ہے، ناریل ہے، ہر جگہ کی اپنی اپنی خاصیتیں ہیں، اور وہ خاصیت اب ہمارے علاقے کا جو مالٹا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، لیکن جو جہاں پائن ایپل اگتا ہے وہ یہاں مردان میں نہیں ہوتا، یہاں ناریل نہیں ہوتا، یہاں پپیتا نہیں ہوتا۔ تو ہر جگہ کی اپنی اپنی خاصیتیں ہیں، اور ہم پھر یہ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، اس پہ ذرا غور کریں۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس سے بات نہ کرو، ذلت کے ساتھ اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، اس سے بات تک نہ کرو۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے بڑی محبت سے، جس کی ہم مخلوق ہیں، اور دیکھیں انسان جو ہے وہ خلاصہ کائنات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، او کما قال، اور ہم نے اپنے بہت سی مخلوقات کو اس پہ فضیلت دی ہے۔ یا اشرف المخلوقات تو آپ کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں ہم۔ انہو، تو اس یہاں پہ ذرا ٹھہر جائیں، یہ کس سے کہے گا؟ یہ ہم سے کہے گا، ہر اس شخص سے جو رب کی آیات کو جس نے جھٹلایا، مان کے نہ مانا، مان کے عمل نہ کیا۔ ہماری مثال ہے تکذبون، تکذیب آیات کے تو ہم مرتکب ہو رہے ہیں سامنے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ اب بات ہوگی جنت میں اللہ سے، اللہ کا دیدار ہوگا، تقرب ہوگا، کیا کہنے؟ واہ واہ اور سبحان اللہ۔
بڑی دیکھیں تھوڑی سی اگر آپ اس زندگی کا جو مزے ہیں اس کا خیال ترک کر دیں. دیکھیں مزے تو آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اگر زندگی میں اگر آپ مقصود اللہ کو بنا لیں اور تو پھر تو آپ کی زندگی اور بھی حسین ہو جاتی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے. تو یہ بات جو ہے غلط ہے. ہم جس طرح سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، تکلیف ہوگی اور ہماری آزادی. تو ٹھیک ہے بھئی، آپ اپنی آزادی کو قربان کر دیں اللہ کی رضا پر. اس سے بڑا، اس سے سستا سودا کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا اور رب سے اپنے آپ کو بخشش کا مستحق بنا لینا، اس سے اچھا سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ صرف یہ کہ آپ اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں. پھر آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ آگ میں پھر نہیں جلیں گے. دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات ہمارے لیے ہے. ہم یا تو اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ دوزخ میں جلنے والے لوگ کیا ہم نہیں ہیں؟ کیا ہم تکذیب آیات کے مرتکب نہیں ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے، ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا خاتون خانہ اور اس کا میاں، اس سے آپ کو اندازہ لگا لیں آپ کہ آپ اپنی انا کے غلام ہیں، اپنی خواہش کے غلام ہیں، اور دنیا ہی کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے. یہ بہت بڑے خسارے والی بات ہے. یہ تو آپ کو میں بار بار آیات قرآنی پیش کرتا رہتا ہوں. اب آپ کے آگے آپ کی مرضی ہے. اب جو دوسری آیت ہے 109، اس کا ذرا میں ترجمہ پہلے آپ کو سنا دوں. انہو کانا، اب یہ اللہ تعالیٰ فرد جرم بیان فرما رہا ہے اس آیت میں، دوزخیوں کی فرد جرم. تو یہ آیت نمبر 109 اور 110 میں 109 آیت میں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا. انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا. انہو کان فریق مطلب گروہ، ایک ٹولی، ایک جماعت ایسی تھی جو یہ کہتی تھی آمنا، اے ہمارے رب، ہم تو ایمان لیا، یعنی ہم نے یقین کر لیا. فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، سو تم نے ان کی ہنسی اڑائی. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے رہے. یہ ترجمہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. انہو کان فریق من عبادی، تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، ہم نے یقین کر لیا، ہمیں یقین آ گیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اب ہمیں بخش دے، معاف فرما دے اور ہم پر رحم کر. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یعنی تم میری یاد کو بھول گئے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے رہے. اچھا، پہلے 109 نمبر آیت
اس میں یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ کے مقبول بندے جو ہیں ان کا حال ہے. اور دیکھیں ان کا ایک کہنا ہے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے یقین کر لیا. باقی تو پھر فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، باقی تو نتائج ہیں، باقی تو اثرات ہیں، اور باقی تو جو فضائل ملنے ہیں وہ ہیں. لیکن ایک بات ہے، دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا ٹھہر جائیں، جلدی نہ کریں. اس وقت دنیا دو قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک وہ جو زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، چھوٹا سا گروہ ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تھوڑا سا گروہ، چند لوگ آج. وَقَلِيلٌ مِّن، سورہ واقعہ میں نا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پچھلوں میں سے بہت کم لوگ ہیں. تو ہم میں سے آج دنیا میں نیک لوگ تو ہیں لیکن بہت کم ہیں. آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک ملک آج یہ اسلامی جو برائے نام ممالک ہیں، ایک ملک ایسا نہیں ہے جس میں مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو، ان کا کوئی امیر ہو اور اس میں حکم جو ہے اللہ کا نافذ ہو. ایک جماعت نہیں ہے. ہمارے تو پاکستان میں سود کا لین دین بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. عمران خان ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں اور لوگوں کو سود پر قرضے دے رہے ہیں کہ سودی قرضہ ہے، مکانوں پہ سود دو، قرضوں پہ سود دو اور سود رقم لے لو. سودی اللہ سے حالت جنگ میں ہے اور دعوے کیا ہیں؟ ریاست مدینہ. آج کی میں بات کر رہا ہوں. بھارت یہ کیا ہے؟ ستمبر، آج تاریخ ہے 8. تو اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت 2021 کی میں بات، تھوڑے سے لوگ ہیں جو جن کا یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. باقی تو ہم جیسے لوگ ہیں. باقی تو دیکھیں یہ ہمارا برائے نام اسلام کسی کام کا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا دیکھیں آسانی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اتنی مشکل نہیں ہے. 2 راستے ہیں دنیا میں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور باقی راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں. سیدھا راستہ ایک ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ مجھ تک جاتا ہے. ایک راستہ ہے اللہ کا. تھوڑے سے لوگ کی منزل اللہ ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. قرآن ان کے لیے کتاب ہدایت ہے، وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں اس پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. حضور کا اتباع کر رہے ہیں، اتباع فاتبعونی. باقی لوگ تو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اس میں غیر مسلم اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے. بس اتنا فرق ہے کہ آپ یہ جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ جو کلمہ گو ہیں، ان کے لیے ڈبل عذاب ہے. ان کے لیے سنگل ہے. جو غیر مسلم ہے ان کے لیے سنگل ہے. اور جو یہ نام نہاد مسلمان ہیں، جو زبان سے لا الہ تو کرتے ہیں لیکن جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ان کا معبود خواہشات نفس ہے. انہوں نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، لبیک یا دنیا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ساری تعریفیں دنیا تیرے لیے ہیں، سب خوبیاں تیرے لیے ہیں، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے لیے ہی زندگی وقف کرتے ہیں، تیری طرف رخ پھیرتے ہیں. ہماری زندگی اور ہماری موت اے دنیا تیرے لیے ہے. آپ دیکھ لیں اگر آپ ایسا نہیں ہیں تو پھر میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں. میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو دنیا پر یقین لا چکے ہیں. دنیا ان کی منزل ہے، ان کا رخ دنیا کی طرف ہے، وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دوزخ میں جلنا ہے اور آپ پہ فرد جرم اللہ تعالیٰ عائد کر رہا ہے.
کہ میرے بندوں کا تو تم مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کیا ملا بن گئے، داڑھی چھوڑی بھی ہے، اور یہ نہیں بس اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. اور یہ نہیں، دیکھیں دنیا دار اللہ والوں کو گھاٹے کا یعنی سمجھتے یہ ہیں کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. میں تو یعنی دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، اور لیکن لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ تم نے کیا کمایا، زندگی میں کیا کمایا. ہم نے دیکھو مکان بنا لیے، پیسے ہیں ہمارے پاس. میرے مطلب جو روم کلاس میٹ ہیں ان میں ڈاکٹر بن گئے اور اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی ہے، اور بہت سے لوگ ٹھیک ہے دنیا میں آگے بڑھ گئے ہوں گے، اور وہ اب ایسے لوگوں پر ہنستے ہیں. تو عام طور پہ یہ اللہ والوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ خود اللہ والوں کی نہ تو تلاش میں ہیں، نہ انہیں ان کی بات پر آپ کو اعتبار ہے. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ دین مکمل طور پر قبول کر لینا یہ بری بات ہے، گمراہی ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، ساری سوچ آپ کی ان کے ظاہر کی طرف ہے. ان کو آپ ظاہر کا بنانا چاہتے ہیں، ظاہر کے لیے تیار کر رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں تو اس سے تو انکار نہیں ہے. لیکن اللہ کو بھلا کے آپ خود زندگی گزاریں یا اپنے بچوں کو بھی اللہ کی یاد سے آشنا نہ کریں، یہ بہت بڑا ظلم ہے آپ کا، اپنے اوپر بھی اور اپنے بچوں پر بھی. اچھا، اب یہ تھوڑی سی اس میں یعنی قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تھوڑا سا وقت تھوڑا رہ گیا، میں آپ کو مضمون کا خلاصہ بتا رہا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے اللہ کی، اور ان ظالموں نے اللہ کو جو پکارا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا پڑے رہو ذلت سے، مجھ سے بات مت کرو. تم دنیا میں تو تمہارا سلوک یہ تھا کہ میرے بندوں پر تم ہنستے تھے جو مجھ پر ایمان لے آئے تھے اور میری بخشش کے طلبگار تھے، میری رحمت کے طلبگار تھے. تم ان پر ہنستے تھے اور تم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا. فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان سے یعنی ان کو نشان مذاق بنا لیا تھا. ظاہر ہے دیکھیں، ہم نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں. اور کوئی اگر میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، اس دن میں سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا اپنے وہ درس جو یوٹیوب چینل ہے، ایک سال میں ایک درس میں نے دیکھا کہ ایک دیکھنے والا اسے، ایک آدمی نے اسے دیکھا ہے، 1 view 1 year، وہ لکھا ہوتا ہے نا اس پہ، اپلوڈنگ کا ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ اپلوڈ کتنے، تو ایک سال میں ایک ویو آیا اس پہ. تو یہ کیا، یہ مذاق نہیں ہے قرآن کے ساتھ؟ چلیں مجھے چھوڑ دیں، آپ کسی بھی درس قرآن کو لے لیں، آپ کسی بھی درس قرآن، جو ایک تو وہ قصے کہانیاں بیان کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو لوگ لطیفے سناتے ہیں لوگوں کو، قصے کہانیاں تو لوگ ان کو سنتے ہیں، ہاں یہ بڑے یہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو خالص قرآن ہے اور دعوت ہے اللہ کی، ان کو لوگ سننے کے لیے تیار، وہ خشک مضمون لگتا ہے اسے. جیسے کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ریاضی کو ہم خشک مضمون کہتے تھے، ریاضی کو خشک مضمون کہتے ہیں، یہ خشک مضمون ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. اور قرآن میں تو ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے اس میں ہے کیا، مسئلہ تو ہے نا. یعنی قرآن میں ہم کچھ نہیں پاتے اپنے لیے، بس ایک اب یہ دیکھیں سخریہ کہ تم نے ان کا مذاق بنا لیا. اب مذاق تو ہر چیز کا ہم نے بنا لیا ہے، دین کا ایک مذاق بنا لیا ہے.
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ہمارے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ داعی الی الحق سے یہ فرما رہے ہیں تم چھوڑ دو ان لوگوں کا پیچھا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہ تو دیکھیں ہم نے دین کا، اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، دین کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یہ صرف ایمان والوں کا نہیں بلکہ سارے دین کا ہم نے یعنی ان کو کھیل تماشا، قرآن کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور یہ بات ساتھ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر آپ کی منزل ہے، اب دین تو آپ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے میں نماز بھی پڑھوں گا، روزی بھی رکھوں گا، یا بیگم صاحبہ کہتی ہیں میں نماز بھی پڑھوں گی 5 وقت کی، روزی بھی رکھوں گی اور زکاتیں بھی دوں گی بے دلی سے، حج پہ بھی چلی جاؤں گی سیر سپاٹے کے لیے، کلمے کی تسبیحیں بھی پڑھ لوں گی، لیکن یہ میری مرضی ہے کہ میں شوہر سے کیا سلوک کروں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں بیگمات اپنے رویے کو دیکھ لینا، کیا بیگمات اور کیا ان کے شوہر، یہ کوئی ایک فرق تو نہیں ہے۔ دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز روزے تک، بس روزہ رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں بہت سی خواتین رمضان کے مہینے میں بھوک کی پیاسی رہتی ہیں اور شوہر سے کسی دن ناراض ہو جاتی ہیں تو ایک ہفتہ رمضان میں ناراضگی چلتی رہتی ہے۔ یہ تو بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ تو خواتین بھی واقف ہیں اپنی طبیعت سے اور ان کے شوہر بھی، بس ناراض ہو گئے، ہم تو بھائی ناراض ہیں، اب کسی کی بات میں نے نہیں سننی، چاہے میرا روزہ ہو یا نہ ہو، میں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔